ایک وقت کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک سپاہی اور ایک درویش رہتے تھے۔ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ سپاہی کا نام احسن اور درویش کا نام حذیفہ تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی بھی تھی، مگر دونوں کی زندگیوں کی راہیں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ حذیفہ اپنی زندگی کے گزرتے دن ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر گزارتا اور وہ وہاں آنے والے لوگوں کو اللہ پاک کے متعلق بہت سی باتیں بتاتا، اور جو احسن تھا وہ ایک فوجی نوجوان تھا جو ملک کی سرحد کی حفاظت کرتا تھا اور دشمنوں سے بھی لڑتا تھا۔ پھر ایک دن احسن کو جنگ پر لڑنے کے لیے جانا تھا، پر اس نے سوچا کہ آج میں اپنے دوست کے پاس پہلے جاؤں گا۔ وہ اپنے دوست کے پاس ملنے کے لیے گیا اور اس سے کہا کہ اے میرے دوست، تمہیں تو اللہ پاک کی ہدایت مل گئی ہے، اس لیے تم اپنی زندگی بہت سکون سے گزار رہے ہو، لیکن میری زندگی کے راستے بہت مختلف ہیں۔ میں جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اپنے وطن کی حفاظت کر سکوں، لیکن میرے دل میں بہت دفعہ ایک سوال آتا ہے کہ میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں کیا وہ صحیح تو ہے؟ پھر حذیفہ نے مسکراتے ہوئے احسن کو جواب دیا کہ تمہارا راستہ میرے سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن دونوں ہی راستے ایک ہی مقصد کی طرف جا رہے ہیں۔ تمہارا مقصد وطن کی حفاظت کرنا ہے اور میرا مقصد لوگوں کو اللہ پاک کی باتیں بتانا اور ان کو امن اور سکون کی طرف بلانا ہے۔ تم جو بھی راستہ اختیار کرو، اگر وہ راستہ تم نے اللہ پاک کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اپنایا ہے تو وہ راستہ بالکل صحیح ہے۔ احسن نے اپنے دوست حذیفہ کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر وہ جنگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ دوران جنگ احسن نے بہت سی لڑائیاں لڑیں اور دشمنوں کو شکست بھی دی، مگر ایک دن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ احسن شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ آخر کار بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب احسن ہوش میں آتا ہے تو وہ ایک خیمے میں موجود ہوتا ہے جہاں ایک درویش شخص اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ درویش احسن کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہاری حالت کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن تمہاری جنگ کا مقصد تمہیں اللہ کے نزدیک لے آیا ہے۔ احسن نے شکر گزار نظروں سے اس درویش کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف لڑنے کا ہی ارادہ کیا تھا، لیکن میں اب سمجھ چکا ہوں کہ اصل جنگ تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ درویش نے اس کی باتوں کو سنتے ہوئے جواب دیا کہ تم نے جو آج تک کیا ہے وہ تمہارا ارادہ اور وفاداری تھی، لیکن تم ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک کی رضا میں صرف جنگ کرنا یا قتل کرنا نہیں، بلکہ انسان کے دل میں سکون اور انصاف محبت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ احسن نے پھر اس دن کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اب سے جنگ کے بعد بھی اپنے دل میں امن، محبت اور عدل کو ہمیشہ قائم رکھے گا۔ اس نے حذیفہ سے یہ سیکھا کہ زندگی کے حقیقی مقصد
تک پہنچنے کے لیے انسان کو صرف جنگ کے میدان میں نہیں بلکہ اپنے اندر بھی ایک جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی سکون اور کامیابی اللہ کی رضا اور دل کی پاکیزگی میں ہے۔ انسان چاہے جہاں بھی ہو، جس راہ پر بھی ہو، اگر اس کا مقصد اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کرنا ہے اور دل نیک ہے تو وہ انسان ہر کام میں کامیاب ہوگا۔